رانا ثناءاللہ اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کو تیار ہے، عمران خان کے ساتھ مذاکرات کو تیار ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پچھلے 2 سال سے حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، بانی چیئرمین عمران خان کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات جو ہیں وہ کیے جائیں، لیکن عمران خان جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہ تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس بات پر راضی ہو جائے، مذاکرات پر راضی ہو جائے، تو ہم عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن جو عمران خان ہے، عمران خان یہ نہیں چاہتے کہ حکومت کے ساتھ وہ مذاکرات کریں، کسی قسم کے ساتھ، کسی بھی قسم کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، کیونکہ ان کے جو ان کے مائنڈ میں ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب میں ان کے جو مائنڈ میں، ان کے جو دماغ میں اس وقت چل رہا ہے، اس کے دماغ کے مطابق آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے، چاہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہہ لیں یا چاہے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو کہہ لیں، کہ یہ جو حکومت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کے آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کی عوام پر اسے مسلط کیا ہے، اس لیے کسی صورت بھی بانی چیئرمین عمران خان جو ہے یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی، مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ اگر عمران خان جو ہے وہ مذاکرات کریں گے تو وہ جناب ڈائریکٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ورنہ جناب کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ ہم نے 2011 کا دور تھا، اس وقت بھی عمران خان سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ عمران خان جب ان کی سیاست نے عروج پکڑا تو وہ 2011 سے لے کر 2024 تک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہیں جو لوگ سیاستدان ہیں ان کو جناب جیلوں کے اندر ڈالا جائے، اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ لیکن پھر 2024 کے الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی۔ اب بھی ان کا ارادہ یہی ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو جناب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے چاند ایک لوگ ہیں یا جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے لوگ ہیں، یا اب اسٹیبلشمنٹ کو کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ اگر اقتدار میں آ گئے تو جناب وہ سیاسی انتقامی کارروائیاں کریں گے اور اداروں کو نقصان پہنچائیں گے، ملک کو نقصان پہنچائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین مذاکرات پر راضی ہیں تو جناب حکومت جو ہے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہے، عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کو تیار ہے۔ یہ کہنا تھا جناب رانا ثناءاللہ کا، جنہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے دوران اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور رانا ثناءاللہ جو ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں، وہ جناب ایک جگہ بیٹھیں اور ملک کے جو فیصلے ہیں، اداروں کے جو فیصلے ہیں وہ سیاسی جماعتیں کریں۔ رانا ثناءاللہ کی ایک بات بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا تھا۔ اب ساری سیاسی جماعتوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی اس ملک کے اندر طاقت ہے یا وہ اداروں کو چلا رہی ہے یا سیاسی پارٹیوں کو چلا رہی ہے تو وہ جناب صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، چاہے کسی ادارے کو چلانا ہو یا جناب سیاسی جماعتوں کو چلانا ہو۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جو سیاسی جماعتوں اور اداروں کی جو ڈور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ ہے، وہ جب چاہے گی ان کا جناب ان سے کروائے گی، چاہے وہ آئینی ترمیمیں ہو، چاہے وہ قانونی مسودے ہو، چاہے پارٹیوں کو توڑنا ہو یا کسی کو اقتدار میں لانا ہو، تو وہ جناب سب کا سب جو اختیار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، کیونکہ اب سیاسی جماعتوں کے اختیار میں بالکل بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی طریقے سے ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اس میں ہو، وہ بھی جناب ایک میز پر بیٹھے اور ایک طریقہ کار بنایا جائے کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑوانی ہے یا کس طریقے سے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اور یہ جو سلسلہ بہت عرصے سے ان سیاسی انتقامی کارروائیوں کا جاری ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔
आपने देखा होगा कि जिस तरह जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी लगाया गया, फिर नवाज शरीफ को जिला वतन किया गया, मोहतरमा बीबी शहीद को जिला वतन किया गया। अब जो है वो बिल्कुल वैसे ही वो निज़ाम जारी है जिस तरह पहले था। जो सियासी जमातें थी उनको जनाब सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता था, और जनाब जो सियासी जमातों के कारकुन थे या सरबराह थे उनको जेलों के अंदर डाला जाता था। वही बिल्कुल सिलसिला जारी है जैसे पहले जारी था। इसको रोकना है, इसको रुकना है। उस वक्त तक ये नहीं रुक सकता जब तक तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी नहीं होंगी। इसलिए जनाब इमरान खान की रिहाई भी तभी मुमकिन होगी जब तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी होगी, एक साइड पर होंगी, और फिर जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बेबस होगी। जब इस्टेब्लिशमेंट बेबस होगी, सियासी जमातें एक साइड पर होंगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी तरक्की करेगी और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिर जनाब एक हकीकी जमहूरियत आएगी और तब भी इमरान खान की जो रहाई है वो मुमकिन हो सकेगी।